اپنی اور اپنی رحمت و سلامتی کے لیے دعائیں کرو. ہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں قرآن بھرا ہوا ہے. پنجابی شاعر کہتا ہے نا, دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے, پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارہ. کوئی بھی سپارہ اٹھائیے, پیارے آقا کی گویا نعت بیان ہو رہی ہے, نبی پاک کی شان بیان ہو رہی ہے. سبحان اللہ. یہ مبارک مہینہ شعبان المعظم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پاک پڑھنے کا مہینہ ہے. غنیت الطالبین میں ہے, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتھر ہیں اس بک کے. انہوں نے کیا لکھا سنی, آپ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم میں خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے, اور یہ نبی مختار پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے. لہذا اس ماہ مبارک میں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. آئیے ایک اور حکایت سنیے تاکہ مزید آپ کا شوق درود پاک کے حوالے سے بڑھے. ایک آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک نہیں پڑھتا تھا. یہاں بہت سارے ایسے اسلامی بھائی بھی ہوں گے اور بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہوں گے جو درود پاک کو ایک آرڈنری کام سمجھتے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے اور نہیں پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں. ایسا نہیں ہے. درود پاک یہ پڑھنا ضروری ہے, بلکہ قاضی ایاز نے شفا شریف میں رائٹس آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپون ہز امہ, آپ نے 8 حقوق لکھے ہیں نبی پاک کے, اور ان حقوق میں سے ایک حق ہے امتی پر. نبی پاک کا یہ حق ہے کہ امتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا رہے, لیکن اس رائٹ کو بھی ہم پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو ایک شخص تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک نہیں پڑھتا تھا. There was a man who did not recite Salat al-Nabi upon the beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam. One night, he was privileged to see the beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam in his dream. He did not pay attention to him. نبی پاک نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی. He humbly said, "O beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam, are you displeased with me?" کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ No, replied the beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam. He humbly asked, then why do you not give me any attention? پھر آپ توجہ کیوں نہیں فرما رہے, آپ میری طرف نگاہ رحمت کیوں نہیں فرما رہے؟ سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا. The beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam replied, because I do not recognize you. میں تمہیں نہیں پہچانتا. He humbly said, your honor, how is it possible that you do not recognize me? I am one of the person of your ummah. آقا میں آپ کا امتی ہوں, آپ مجھے کیسے نہیں پہچانتے؟ An Islamic scholar says that you know your ummati, your follower, better than a father who recognizes his son. آپ تو جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے اس سے زیادہ اپنے امتی کو پہچانتے ہیں. آقا میں بھی آپ کا امتی, مجھے نہیں پہچانا. سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام replied, Islamic scholar have said truthfully, but you do not remember me through Salat al-Nabi alayhi salatu wasalam, and I recognize the people of my ummah due to their recitation of Salat. میں درود پاک کی وجہ سے اپنے امتی کو پہچانتا. آپ ذرا سوچئے, the more they recite Salat upon me, the more I recognize them. جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے میں اس کو اتنا زیادہ پہچانتا ہوں. درود پاک is the connection. یہ آپ کا اور نبی پاک کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے, مگر اسی کو ہم نے ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. ایک بہت خوبصورت حدیث پاک ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, بلکہ علماء نے بڑی خوبصورت ایک ہمیں یوں سمجھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مزار کا ایک نقشہ بھی اس حدیث پاک سے کھینچ کر دیا کہ آقا فرماتے ہیں کہ ان اللہ وکلا بقبری ملکن, اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا, نبی پاک کے روضے پر. اس کی ڈیوٹی کیا ہے ذرا سنیے. آقا فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے, وہ فرشتہ اس کا درود میری بارگاہ میں پہنچاتا ہے, اور کیا کہتا ہے, ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیکا, یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا, دو باتیں بڑی پیاری ہیں, ایک عقیدے والی ہے اور ایک عشق والی ہے. ایمان تازہ ہو جاتا ہے اس حدیث سے. پیارے آقا کے روضے پر ایک اینجل ہے, اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی درود پڑھے وہ اینجل اس درود پاک کو سن لیتا ہے.
اللہ نے اس کو کیا پاور دی ہے کہ وہ دنیا بھر کے لوگوں کا درود سن لیتا ہے. آج یو کے میں اگر ہم بیٹھے ہیں برمنگم میں 1000 مائل دور ہے مدینہ منورہ, مگر یہاں بیٹھ کر درود پڑھو فرشتہ مدینے میں سن لیتا ہے. افریقہ میں بیٹھ کر درود پڑھو فرشتہ سن لیتا ہے. امریکہ میں بیٹھ کر پڑھو فرشتہ سن لیتا ہے. پاکستان انڈیا میں پڑھو. پھر کبھی سوچا پڑھے کتنے جاتے ہیں؟ ایوری سیکنڈ اللہ اکبر ہزاروں ہزار لاکھوں درود پڑھے جا رہے ہیں. فرشتہ سب کے درود سن بھی رہا ہے, سب کو پہچان بھی رہا ہے. اچھا دنیا کا دستور ہے, میں بڑی لاجیکلی بات کروں گا. آپ کے گھر کے باہر کوئی چوکیدار ہو تو جو گھر کا مالک ہوتا ہے نا وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے. دربان چوکیدار میسنجر سے زیادہ پاورفل جو ہے جس کا گھر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. جبھی تو چوکیدار کو باہر کھڑا کیا جاتا ہے, وہ میسنجر ہوتا ہے, وہ پیغام لانے والا ہوتا ہے. اب ایک بڑا لاجیکلی کوشچن ہے, جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے, آقا کے در پر موجود جو اینجل ہے اس کی لسننگ پاور کا عالم یہ ہے کہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ کوئی بھی درود پڑے وہ سن لیتا ہے, تو نبی پاک کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. ایسے ہی نہیں پڑھتے ہم صلاۃ والسلام میں, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. اچھا ایک تو سنتا ہے, ایک اور اس کے اندر خوبی کیا ہے کہ ریکگنائز کر لیتا ہے کہ پڑھنے والے کا نام کیا ہے. صرف نام نہیں, والد کا نام بھی پہچان لیتا ہے. اس اینجل کی نالج اور علم کا عالم یہ ہے, مصطفیٰ کریم کے علم کا عالم کیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات تو ہو گئی ایک ہمارے بلیف کو اور اسٹرانگ کرنے والی, کانسیپٹ کلیئر کرنے والی. اب دوسری بات عشق والی. دنیا میں آپ جس سے بڑی محبت کرتے ہیں, بہت رسپیکٹ کرتے ہو, اور کوئی آ کر کہے کہ پتہ ہے آپ کا ذکر وہاں ہو رہا تھا, تو آپ کو پتہ چلے کہ اچھا میری بات, مثال دیتا ہوں, ابھی آپ کے چہروں پہ سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی کہ کوئی آ کر کہے کہ یار آپ کا ذکر آپ کے پیر و مرشد کے پاس ہو رہا تھا. دیکھو مزہ آ گیا نا, واقعی میرا ذکر ہو رہا تھا. بندہ پوچھتا ہے, دوبارہ پوچھتا ہے, بتاؤ تو صحیح کیا بات ہو رہی تھی, کیا کہا مرشد کے پاس, کیا بات ہوئی. جس سے پیار ہونا اس کے سامنے ہمارا ذکر ہو, ہمیں خوشی ہوتی ہے. بتاؤ یار, ایک امتی کے لیے اس سے بڑی سعادت ہے برمنگم میں بیٹھ کر درود پڑھے, فرشتہ آقا کی بارگاہ میں نام پیش کر دے. آقا امتی ہے آپ کا, رہتا برمنگم میں ہے, آپ پر درود پڑھا ہے اس نے, اور اس کا نام یہ ہے, اس کے والد کا نام یہ ہے. میرا بھی نام پہنچ جائے, والد کا نام بھی پہنچ جائے. ایک بار درود پڑھوں, ایک بار نام پہنچ جائے, 100 بار درود پڑھوں, 100 بار نام پہنچ جائے. یعنی درود پاک تو گیٹ پاس ہو گیا نا, حاضری لگانے کا طریقہ ہو گیا. 1000 بار جو درود پڑتا ہے, یاد رکھیے دنیا کا بھی دستور ہے, آپ کے گھر پہ کوئی روز فقیر آ جائے نا, روز مانگنے آ جائے, تو آپ بھی کہتے ہیں یار اس کا کام کر دو, یہ روز ہی آ جاتا ہے. جس کا روز سلام پہنچتا ہوگا, جس کا روز نام پہنچتا ہوگا, کبھی تو مدینے کے والی فرمائیں گے کہ اپنے اس غلام کی بگڑی بنا دیتے ہیں. یہ روز ہمیں یاد کرتا ہے, یہ روز درود بھیجتا ہے. اور ہمارے تو ایمان ہے, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, بس ایک نظر اٹھنے کی دیر ہے, ایک بار توجہ پڑنے کی دیر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بار نگاہ پڑ گئی نا, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گا. اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا نا, بہت سارے مجھے یو کے میں تو واقعی بہت, میں مدنی شریف کے ناظرین کو ایک عجیب بات بتانے جا رہا ہوں, اور یو کے والوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ, مجھے بہت عرصہ ہو گیا یو کے آتے ہوئے. پاکستان میں جب ہوتے ہیں, ہم ہندوستان جاتے تو لوگ ایک بڑا ڈریم دیکھتے ہیں کہ یار یو کے جانا ہے, اور وہاں بڑی لگژری لائف ہے, اور بڑا سکون ہی سکون ہے. وہ سمجھتے ہیں چین ہی چین ہے, درختوں میں پاؤنڈ لگے ہوئے ہیں, یہ روز صبح گھر سے نکلتے ہیں, پاؤنڈ توڑتے ہیں اور بریف کیس بھر لیتے ہیں, اور جناب بیماریاں بھی یہاں نہیں ہیں, یہاں پریشانی بھی کوئی نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے پریشان یو کے میں دیکھے ہیں, بڑی ٹینشنیں دیکھی ہیں لوگوں, کیونکہ ہمارا کام یہی ہے نا. ابھی اجتماع ختم ہوگا اور آپ جب مجھ سے ملیں گے تو کان میں آ کر پرچی میں لکھ کر جو ہمیں باتیں لوگ بتاتے ہیں, تو کبھی کبھی ہمارا دل بھی بیٹھ جاتا ہے کہ یہ بیچارہ کتنا دکھی ہے, اس کی پریشانی کیسی ہے. تو یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں, بہت ساری پریشانیوں میں اگر آپ ہیں نا, کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, کسی کا بچہ اس کی فرما برداری نہیں کر رہا, فیملی پرابلمز ہیں, عجیب عجیب کہانیاں ہیں یہاں تو دنیا میں ہیں. کون سخی ہے آج؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کچھ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں کام سیدھے ہوتے ہی نہیں, ہر کام ٹیڑھا ہو جاتا ہے, قسمت میں بڑے پیچ ہیں, بڑے بل ہیں, سولوشن ہی نہیں ہوتا. بریلی کے تاجدار نے بڑا پیارا سولوشن بتایا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں, قسمت میں لاکھ پیچ ہوں, 100 بل 1000 کج. کہتے بہت ساری مشکلیں ہوں, سولوشن کیا ہے
قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ ایک سیدھی نظر پڑنے کی دیر ہے، یہ ساری گتھیاں جو ہیں یہ سلجھنا شروع ہو جائیں گی۔ مگر نظر پڑے گی کیسے؟ ایسا کام بھی تو کرنا ہے نا۔ درود پاک یہ کنیکشن ہے، یاد رکھیے گا۔ اور آج میں درود پاک کی کچھ فضیلتیں، کیونکہ شعبان کا مہینہ خاص درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، تو آج ہم نے کچھ اور آگے ایسا سننا ہے جس سے عاشقان رسول نے جھوم جانا ہے کہ درود پاک کب کب اور کیسا کیسا کام آتا ہے۔ اللہ کرے کہ آج کے اس اجتماع کے بعد ہماری زبان درود پڑھنے والی زبان ہو جائے۔ اور میں ایک اور بات بتاؤں، یہاں مبلغین بھی بہت سارے بیٹھے ہیں، دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، مجھے سن بھی رہے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی زبان میں تاثیر آ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بیان میں، آپ کے درس میں، آپ کی ملاقات میں، آپ جس سے بات کریں وہ بات دل میں اتر جائے، پہلے اپنی زبان کو پاکیزہ کیجیے۔ یہ زبان ذکر اللہ کرنے والی ہو، یہ زبان درود پڑھنے والی ہو۔ جس کی زبان ذکر و درود کرنے والی ہے نا، آپ یقین کریں اس کی زبان میں تاثیر آ جائے گی، اس کی زبان میں مٹھاس آ جائے گی، اس کی زبان میں برکت آ جائے گی، کیونکہ زبان اچھا بول رہی ہے نا۔ اللہ نے یہ زبان گندی باتیں کرنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ زبان جھوٹ بولنے کے لیے، یہ زبان بے حیائی کی باتیں کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ اسی زبان سے میں اور آپ جنت کما سکتے ہیں، اور اسی زبان سے لوگ جہنم کے گہرے گڑھے میں گرائے جائیں گے۔ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، ایک حدیث سے سمجھیے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے، تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، گیو می گارنٹی فار 2 تھنگس، آئی ول گیو یو دا گارنٹی آف پیراڈائز۔ تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ آقا نے فرمایا 2 داڑھوں کے درمیان اور 2 پیروں کے درمیان والی چیز، زبان کی اور شرمگاہ کی، ٹنگ اینڈ دا پرائیویٹ پارٹ آف دا باڈی۔ یعنی ان 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، حرام میں استعمال نہ کرو، اس کی حفاظت کر لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کتنی امپورٹنٹ ہے زبان۔ آج زبان سے صبح سے شام تک لوگ گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولنا ہے، بے حیائی کی باتیں کرنی ہیں، گالیاں نکالنی ہیں، لوگوں کی غیبت کرنی ہے، دل توڑنے ہیں۔ ارے اللہ نے یہ زبان اس لیے نہیں دی، آپ اور میں چاہیں تو روزانہ ڈھیروں ڈھیر برکتیں پا سکتے ہیں اسی زبان سے، فضول باتوں سے بچا کر، درود پڑھ کر، ذکر اللہ کر کر، مگر آج ہم نہیں کرتے۔ اور فضیلت سنیے اور ایمان تازہ کیجیے، اور آج ہم ذہن بنا کر جائیں کہ اپنی زبان کا انشاءاللہ پراپر استعمال کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مومن جمعہ کی رات، یہ جو ابھی رات چل رہی ہے نا، میں مشورہ دوں گا، آج اجتماع کے بعد میری بھی نیت ہے، یہ جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ آج کر لیجئے، انعام سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 ٹائمز قل هو اللہ احد، جو پوری سورت ہے وہ پڑھ لے، پھر یہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 مرتبہ، تو آنے والے جمعے سے پہلے آقا فرماتے خواب میں میری زیارت کرے گا۔ جس نے میری زیارت کی اللہ عز و جل اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، کون سا امتی ہے جو نہیں چاہتا کہ اپنے آقا کو دیکھ لے؟ ہیں جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی، اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ ذرا سوچئے وہ سراپا کیسا ہوگا، وہ چہرہ کیسا ہوگا، وہ زلفیں کیسی ہوں گی، وہ آنکھیں کیسی ہوں گی۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ کیا چہرہ مبارک ہوگا، خوش نصیب ہے۔ اور آقا فرماتے جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ بیداری میں بھی مجھے دیکھے گا۔ بیمار دیکھتا ہے تو شفایاب ہو جاتا ہے، غم زدہ دیکھتا ہے تو خوشحال ہو جاتا ہے، پریشان دیکھتا ہے تو غم دور ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک کا دیدار کوئی معمولی بات ہے؟ کیا بات ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں کی، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ مفتی اعظم کتنی پیاری التجا لکھتے ہیں، آج جمعرات کی رات ہے، کیا پتا کس کا کام بن جائے، کس کی تڑپ کام آ جائے۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں،
ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. کچھ یہ وہ چہرہ انور تھا، غیر مسلم دیکھتے تھے، دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے. آقا کا چہرہ انور دیکھ کر کہتے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا ایک خیمے میں رہنے والی بوڑھی خاتون تھی. چند لمحوں کے لیے نبی پاک کا دیدار کیا اور پھر ساری زندگی نبی پاک کے گن گایا کرتی، آقا کا حلیہ بیان کرتی رہتی. ابو معبد آتے کہتے ذرا اس مبارک کا حلیہ تو بتاؤ، تو بتاتی آقا کی آنکھیں ایسی تھیں، جو میرے گھر پہ ہستی آئی تھی ان کی زلفیں ایسی تھیں، ان کی داڑھی ایسی تھی، ان کا رنگ ایسا تھا، ان کی باتیں ایسی تھی. اللہ اکبر. چند لمحوں کے لیے جو نبی پاک کو دیکھتا اپنا سب کچھ قربان کر دیتا. ایک بار حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاندنی رات تھی، 14th نائٹ آف مون جو ہے وہ بڑی خوبصورت رات ہوتی ہے، مون بہت زبردست نظر آتا ہے. اور ابھی یہ سٹیز ہے نا، شہر کے اندر تو بڑی روشنی ہوتی ہے. اس زمانے میں لائٹس نہیں تھی، ریگستانی ایریا تھا. جب آپ کسی کوٹ یارڈ میں کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں دور دور تک لائٹ نہ ہو، وہاں مون کتنا خوبصورت لگتا ہے. وہ کہتے ہیں میں رات کو باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے. اور جب 14ویں رات کے چاند کو دیکھا تو وہیں میرے آقا بھی جلوہ فرما تھے. کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی اپنے آقا کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی پاک کو دیکھتا. کہتے اللہ کی قسم میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے. حضرت امام اہل سنت نے نبی پاک چہرہ انور کو بیان کرنے کی کوشش کی. آپ کہتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. لوگ کہتے ہیں چاند بڑا خوبصورت ہے، سورج بڑا پیارا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. یہ سارا نبی پاک کا صدقہ ہے. پہلی رات کا چاند جس کو کریسن کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ذوق دیکھو، شوق دیکھو، عشق دیکھو. کہتے یہ کشکول لے کر آتا ہے. ہر مہینے کا پہلا دن جو ہوتا ہے، جو چاند بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کشکول کی مانند ہوتا ہے نا، باؤل. کہتے ہیں بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی. ہم پھول دیکھیں یورپ میں، یو کے میں آئے تو باغ بڑے خوبصورت ہیں. عشق ایسا تھا، فنا فی الرسول کے ایسے مرتبے پر فائز تھے. پھول دیکھتے تو آقا یاد آتے، گلاب دیکھتے تو آقا یاد آتے. کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، انہی کی بو مایہ سمن ہے.
انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں، آقا ہے تو سب کچھ ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ارے جن لوگوں نے نبی پاک کو دیکھا نا، ان کے تاثرات تو سنو، ان کی کیفیت تو دیکھے ہی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کیا ہو جاتا تھا کہ اپنا سارا مال جا کر آقا کے قدموں میں ڈال آتے تھے۔ یہ عمر فاروق کو کیا ہوتا تھا کہ اپنا آدھا مال آقا کے قدموں میں ڈال دیتے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو کیا ہوتا تھا کہ سینہ لے کر آقا کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ابو قتادہ کو ایسی کون سی بات اچھی لگتی تھی کہ اپنا چہرہ آقا کے چہرے کے آگے آگے کر دیتے ہیں، آقا آپ پیچھے رہیے، آپ کو کچھ نہ ہو جائے۔ آنکھ بھی نکل جاتی پھر بھی بھاگ کر نہ جاتے تھے، اور آقا دعا کرتے، اے اللہ ابو قتادہ تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا، آنکھ باہر نکلی، دعا کی اور آنکھ واپس لگائی، اللہ نے پہلی آنکھ سے زیادہ آگے والی آنکھ روشن فرما دی۔ یہ کیسے دیوانے تھے، وہ کیوں نہ دیوانے ہو؟ اس چہرے کو دیکھتے تھے، اس رب کے حبیب کا دیدار کرتے تھے کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، دنیا میں ایسا کوئی بنایا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا وہ شاہکار ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ کیسا بنایا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان کا دیدار کرنے کا جی نہیں چاہتا، دنیا کی خوبصورت چیزوں کا دیدار کرنے کا جی چاہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جو 18 ایئرز کی عمر سے، نبی پاک کی عمر مبارک 20 سال، حضرت ابوبکر صدیق کی عمر 18 سال۔ دنیا میں ہمارا کوئی قریبی دوست ہو، بہت بار بندہ دیکھ لیتا ہے پھر جی بھر جاتا ہے۔ پوچھو ابوبکر صدیق سے کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، موسٹ امپورٹنٹ، موسٹ لونگلی ڈیزائر، سب سے بڑی خواہش۔ آج کسی نوجوان سے پوچھو تمہیں سب سے زیادہ کس چیز کی حاجت ہے، کہتا ہے مجھے فلاں ماڈل کی گاڑی لینی ہے، فلاں ملک کا ٹرپ کرنا ہے، وہ والا موبائل فون لینا ہے، ہیوی بائک لینی ہے۔ ہماری ٹاپ ڈیزائرز کچھ اور ہیں۔ عاشق اکبر سے پوچھو، ساری زندگی آلریڈی ساتھ ہیں، کہتے ہیں میری 3 ہی خواہشیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میری 3 خواہشیں کیا ہیں کہ میں نبی پاک کا دیدار کرتا رہوں، وانفاق مالی علیک، میں نبی پاک پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں، والجلوس بین یدیک، میں آقا کے قدموں میں بیٹھا رہوں۔ اللہ نے یہ 3 خواہشیں پوری کر دی۔ ساری زندگی تو دیدار کرتے رہے، غار ثور میں 3 راتیں آقا تھے اور صدیق اکبر تھے، کتنا دیدار کیا، پھر بھی جی نہیں بھرتا تھا۔ جی بھرے کیسے؟ جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی ہے۔ خوبصورت جو لوگ ہیں نا دنیا میں، جتنے خوبصورت ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، میرے نبی پاک کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اے کوئی ایسا دنیا میں خوبصورت جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو، جس کا تھوک شفا دیتا ہو، ٹوٹی پنڈلیاں جوڑ دیتا ہو، میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور آؤ میں دوبارہ یہ وظیفہ ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں، غور سے سن لیجئے۔ جمعرات کی رات ہے، اللہ مجھے اور آپ کو دید مصطفیٰ کی تڑپ نصیب فرما۔ دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفیٰ۔ واقعی قابل تو نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں کہ نبی پاک کے دیدار کی تمنا کر سکیں، مگر وہ تو کریم ہے نا، وہ تو شفیق ہے نا۔ دیدار کے قابل تو کہاں چشم تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا، کبھی کرم فرما دے اپنے امتی پر تو کرم ہو جائے گا۔ غور سے سنیے ایک بار پھر، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے سنت حدیث پاک پھر ان کا فرمان، پیارے آقا فرماتے ہیں جو مومن جمعے کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، پھر یہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 مرتبہ 1000 ٹائمز، تو آنے والے جمعے سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب اس حدیث کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جو شخص جمعے کے دن 1000 بار یہ درود پاک پڑھے گا تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت کرے گا یا جنت میں اپنی منزل دیکھ لے گا۔ فرماتے ہیں اگر پہلی بار یہ مقصد پورا نہ ہو تو دوسرے جمعے بھی اس کو پڑھے،
انشاءاللہ 5 جمعوں تک اسے نبی پاک کی زیارت نصیب ہو جائے گی. اور یہ بزرگوں نے آزمایا ہے, بزرگوں نے اس کو پریکٹس کیا ہے. تو تھرسڈے نائٹ اینڈ ڈے آف فرائیڈے اٹس ناٹ آرڈنری ڈیز, یہ بڑی خاص راتیں ہیں, یہ بڑا خاص دن ہے. خدارا اس کو درود پاک میں خوب اللہ کی یاد میں, نبی پاک کی یاد میں گزارے اور ان دنوں کی برکتیں حاصل کریں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت سیدنا شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جو شخص نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرتا رہے, سادات و اولیاء سے محبت رکھے, ورنہ خواب میں زیارت کا دروازہ اس پر بند رہے گا. اولیاء سے محبت, آل نبی سے محبت, سید سادات سے محبت, اور خوب نبی پاک کا ذکر کرتا رہے, کیونکہ یہ نفوس قدسیہ تمام لوگوں کے سردار ہیں. یہ جن سے ناراض ہوتے ہیں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب بھی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو اولیاء سے محبت ہو, اہل بیت سے محبت ہو, نبی پاک کے ساتھی صحابہ کرام سے محبت ہو, اور پیارے آقا کا درود پاک کے ساتھ کثرت سے ذکر ہو, تو انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ عز و جل زیارت نصیب ہو جائے گی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت سیدنا شیخ محدث دہلوی جذب القلوب میں کیا پیاری بات فرماتے. سنو درود پاک کیسا کام کا وظیفہ ہے. فضول باتوں سے آج بچنے کا ذہن بنانا ہے اور درود پاک کی کثرت کرنی ہے. آپ فرماتے ہیں جب بندہ مومن ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے, اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے, 10 درجات بلند کرتا ہے, 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے, 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک بار درود پاک کی یہ فضیلت ہے. آپ فرماتے ہیں اور 20 غزوات میں شمولیت کا ثواب عطا فرماتا ہے. درود پاک سبب قبولیت دعا ہے, اس کے پڑھنے سے شفاعت مصطفیٰ واجب ہو جاتی ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا باب جنت پر قرب نصیب ہوگا. درود پاک تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور تمام حاجات کی تکمیل کے لیے کافی ہے. درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے, صدقے کا قائم مقام بلکہ صدقے سے بھی افضل ہے. تو اب بتائیں پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں. تو آج کچھ پلان کر کے جائیے. آج یہ باتیں تو پہلے بھی سنی ہیں, لیکن ہوتا یہ کہ آج رات ہو سکتا ہے درود پاک پڑھ لیں گے, شاید کل کا دن پڑھ لیں گے, 1-2 دن مزید پڑھ لیں گے, پھر اپنی اسی روٹین میں آ جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں درود پاک کثرت سے شامل ہو جائے, تھوڑا سا پلان کیجئے کہ میں کس وقت درود پاک پڑھوں, وہ کون سا ٹائم ہے میں درود پاک پڑھ سکتا ہوں. تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سارے پیسج آف ٹائم ہیں جو میں ضائع کر رہا ہوتا ہوں. تھوڑا سا اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے بچائیے, فضول باتوں سے بچائیے, اور اپنے ساتھ تسبیح رکھنا شروع کیجئے. یقین جانیے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہونا وہ خود ہی پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اپنی گاڑی میں تسبیح رکھیں, اپنے جیب میں تسبیح رکھیں, اپنے آفس میں ایک تسبیح رکھ لیں, اپنے بیڈ روم میں ایک تسبیح رکھ لیں, تاکہ جب تسبیح دے کے اٹھائیں کچھ درود پاک پڑھ لیں. زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیں گے اور یقین جانیے آپ دیکھنا شروع کریں گے, آپ فیل کریں گے کہ آپ کے پرابلم سالو ہو رہے ہیں, آپ کی مشکلیں حل ہو رہی ہیں, آپ کی بیماریاں دور ہو رہی ہیں, آپ کی کاروبار میں برکت ہو رہی ہے, آپ کی فیملی میں برکت ہو رہی ہے, کیونکہ آپ درود پڑھ رہے ہیں اور رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اللہ کی مہربانی دیکھو, میں درود پڑھنے کے لیے یہ نہیں کہا مسجد میں جانا ہے. جدھر بھی ہوں دنیا میں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم درود پاک پڑھ سکتے. تو انشاءاللہ کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اب میں کچھ آخر بیان کے اختتام پر, چونکہ شب برات آنے والی ہے, تو اس بارے میں 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم میں سب سے زیادہ رمضان کے بعد روزے رکھا کرتے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ حضور آپ اتنے سارے روزے رمضان کے بعد شعبان میں کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں جب میرا اعمال نامہ بارگاہ الہی میں جائے تو میں روزے سے ہوں. نبی پاک کا یہ مائنڈ سیٹ ہے, تو ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہماری تربیت ہے نا کہ ہمیں کثرت سے اس مہینے میں عبادت کرنی ہے. تو نفلی روزے رکھنے کی کوشش کرے. اشعار بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحمجدی فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ شعبان میں میرے آقا اکثر دنوں میں روزہ رکھتے. تو اب ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے نفلی روزے رکھیں, اور اس مہینے کو اتنا پسند فرماتے, حالانکہ روزے فرض نہیں تھے, نفلی روزے, پھر بھی اتنے روزے رکھتے. اور نفلی روزوں کی تو کیا بات ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا, اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کے فاصلے تک دور فرما دے گا.
ایک نفلی روزے کا یہ ثواب ہے. تو جو ماشاءاللہ نفلی روزے رکھتے رہتے ہیں وہ کتنی برکتیں پائیں گے. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین پر اسے سونا دے دیا جائے, جب بھی وہ اس کے ثواب کا پورا نہ ہوگا, اس کا ثواب تو قیامت کے دن ہی ملے گا. تو فرض روزے نہیں رکھتے ہمارے بھائی. بہت سارے مسلمان رمضان کے روزے قضا کر دیتے ہیں. نفلی روزے رکھنے کی عادت الحمدللہ اللہ سلامت رکھے فاؤنڈر آف دعوت اسلامی امیر اہل سنت کو, جنہوں نے قریب سے انہیں دیکھا ہے. آپ پورے سال میں اکثر دن روزے سے ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ جب جائیں یا تو سحری پر ملاقات نصیب ہوتی ہے یا افطار پر نصیب ہوتی ہے. آپ روزانہ سحری کر رہے ہیں, روزانہ افطار کر رہے ہیں. جن دنوں میں روزہ نہیں رکھنا اس کے علاوہ میجورٹی ڈیز ہول ایئر آپ کا سالہ سال سے یہ معمول ہے, اور آپ ترغیب بھی دلاتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو مدنی انعامات ہیں اس میں ایک مدنی انعام بھی ہے کہ کیا آپ نے اس ہفتے پیر شریف کا روزہ رکھا. آپ کو پتا ہے نبی پاک ایوری منڈے روزہ رکھتے. صحابہ کرام نے کسی نے سوال کیا حضور آپ ہر منڈے کو روزہ رکھتے ہیں, اس کی کوئی وجہ؟ حدیث پاک کا مضمون ہے, نبی پاک فرماتے ہیں پیر کے دن میری ولادت ہوئی تھی اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. میلاد ہم سال میں ایک بار مناتے ہیں, آقا تو ہر ہفتے اپنا میلاد بنایا کرتے ہیں, لیکن روزہ رکھ کر. تو ہمیں بھی نفلی روزوں کی عادت رکھنی چاہیے. اللہ مدینہ شریف بار بار حاضری عطا فرمائے. آج بھی پیر والے دن آپ چلے جائیں مسجد نبوی شریف میں, فرائیڈے اینڈ منڈے پورا سال مسجد نبوی شریف میں روزہ داروں کے لیے دسترخوان لگایا جاتا ہے. اہل مدینہ کا پرانا معمول ہے کہ وہ نفلی روزے پیر والے دن رکھتے ہیں. اللہ کرے کہ آج ہم میں سے بھی کوئی نیت کر لے کہ ہر پیر کو انشاءاللہ نفلی روزہ رکھوں گا. اتنی ساری برکتیں ہیں. اچھا اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو شب برات آ رہی ہے اس رات ہمیں کیا کرنا ہے. یہ رات خاص عبادت کی رات. ہو سکے تو قبرستان جائیے, قبرستان جانا سنت ہے. نبی پاک شب براءت کی رات جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع تشریف لے گئے تھے, مدینے کے قبرستان تشریف لے گئے. یہ رات اتنی نازک رات ہے کہ اس رات یہ لکھا جاتا ہے کہ کس نے اگلے سال دنیا سے جانا ہے, کس کو کتنا رزق ملنا ہے. سبحان اللہ, یہ بھی لکھا جائے گا اس رات کہ کس نے اس سال حج پر جانا ہے. تو نازک فیصلوں کی رات, اور اس رات آسمان دنیا پر گویا رحمت کی آوازیں ندائیں لگائی جاتی ہیں. ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مرادیں پوری کر دی جائیں. توبہ کا دروازہ گویا کھول دیا جاتا ہے. تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیو, اس رات کو عبادت میں گزارنا ہے, فضول باتوں میں نہیں. جاگنے کی رات ہے, عبادت کی رات ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں شب برات کے اجتماع پلان کیے جا رہے ہیں. یہاں بھی انشاءاللہ کب ہوگا ہمارے ذمہ دار ابھی انشاءاللہ اعلان کر دیں گے. تو اس رات ایک اور بڑا پیارا معمول ہمارے بزرگان دین کا رہا کہ جیسے ہی مغرب کا وقت ہو, بلکہ مشورہ امیر اہل سنت بڑا پیارا دیتے ہیں کہ عصر کے بعد ہی مسجد میں آ جائیں. 14 شعبان کو غالباً ٹیوزڈے کا دن ہے, ٹیوزڈے کو آپ عصر میں مسجد میں آ جائیں, کیونکہ مغرب سے پہلے جو ٹائم ہے نا یہ آپ کا میرا ہم سب کا نامہ اعمال کی آخری گھڑیاں ہیں. تو آخری گھڑیاں اللہ کے گھر میں گزریں, ذکر کرتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے عصر سے مغرب اعتکاف کر لیں. مغرب ہوا, مغرب کی نماز جیسے ہی پڑھ لی تو اب ہمارا نیا پیج, نیا دن شروع ہو گیا. تو اب خاص رات بھی شروع ہو گئی. تو اس میں علماء کرام کا ایک بڑا پیارا معمول رہا, دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے, دعوت اسلامی کے مراکز میں بھی ہوتا ہے کہ ہم 6 نوافل ادا کرتے ہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد فرض اور سنتوں کے بعد 2 کر کے 6 نفل پڑھنے ہیں, جس میں پہلی 2 رکعت پڑھنے کے بعد یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے. دوسری جناب ایک 2 رکعت نفل یہ ہو کہ تمام پریشانیاں مصیبتیں دور ہو جائیں, درازی عمر بالخیر کے لیے 2 رکعت نفل پڑھے جائیں. اس کی پوری تفصیل ہے. اور ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ہو, یا تو خود پڑھ لیں یا کوئی ایک اسلامی بھائی پڑھیں اور سب خاموشی سے سن لیں. جو ایک بار سورہ یاسین پڑھتا ہے اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو ماشاءاللہ نیا سال شروع ہوتے ہی ثواب کا میٹر شروع ہو جائے. تو یہ معمول ہے, اس کو کرنا چاہیے. پھر یہ رات عبادت میں گزاریں, صلاۃ التسبیح, اجتماع ذکر و نات بھی ہوتا ہے, قبرستان میں بھی جا کر حاضری دیں. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اور پھر 15 شعبان کا روزہ بھی رکھیں. ہو سکے تو 14 شعبان بھی روزہ رکھ لیں, 15 شعبان بھی روزہ رکھ لیں. تو فائدہ یہ ہوگا کہ سال کے آخری دن بھی ہمارا روزہ ہو جائے گا, پہلے دن بھی روزہ ہو جائے گا. اللہ کی رحمت سے امید ہے ہم نکمے لوگ ہیں جو تھوڑی بہت عبادت کی, اللہ اس کی برکت سے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دے. ہم تو اچھوں کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ 14-15 شعبان روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ, 14 شعبان نوافل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, اور یہ رات عبادت میں بھی گزاریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ہمارے اجتماع کے اختتام پر جو درود پاک پڑھائے جاتے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا ایک اور کام میں نے پڑھا تو اپنے لیے بھی کچھ نیت کی, تو میں آپ کو بھی بتا دوں آج کے بیان میں یہ بھی تھا کہ جب 15 شعبان آتی ہے نا, شب برات, جو مومنین کی روحیں ہیں, ہمارے جو مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں,
کسی کی والدہ، کسی کے والد، کسی کے رشتہ دار چلے گئے. غور سے سنیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، نمبر 2 روز عید، نمبر 3 روز عاشورہ، اور نمبر 4 شب برات کو اپنے گھر کے باہر آ کر کھڑی ہوتی ہیں. جس گھر سے گئی ہے نا وہ روح ہے، اس گھر کے باہر آ کر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روح غمناک بلند آواز میں ندا کرتی ہے، اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے قرابت داروں، ہمارے ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو. تو میں نے بھی اس روایت سے سیکھا ہے، آج جمعرات کی رات ہے، ہر جمعرات کو اپنے مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب، کچھ صدقہ. مسجد میں آ ہی رہے ہیں تو مسجد کے ڈبے میں کچھ ڈال دیا، صدقہ خیرات ان کی نیت سے کر دیا، کسی غریب کو کچھ دے دیا، کچھ نیاز پکا کر خیرات پکا کر کھلا دی، تاکہ ان مرحومین کو ہر جمعرات ثواب پہنچے. اور شب برات بھی آپ نے یہ نیکی کرنی ہے، اس رات بھی کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مشک بار ہے، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو وہ اس کے نزدیک دنیا و ما فیہا یعنی جو دنیا اور اس میں ہے اس سے بہتر ہوتی ہے. اللہ پاک قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے. اور زندوں کا ہدیہ کیا ہے مردوں کے لیے؟ وہ دعائے مغفرت ہے. ہم آج دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے، جمعرات کی رات ہے کہ اے رب کریم ہم میں سے جن جن کے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں میں رحمتوں کی برسات برسا دے. اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. تو دعائیں کرتے رہا کریں. اور دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہر جمعرات آئیں گے تو یہاں دعا بھی ہوتی ہے، تو اس دعا میں بھی شامل ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ پابندی سے شرکت کرتے رہیں گے. مرحومین کے ایصال ثواب کی بات ہوئی ہے تو ایک اور عرض کر دیتا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی ایک بہت خوبصورت، بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کا ہے، خدام المساجد. یہ جیسے میں نے شروع میں بیان کے شروع میں کہا تھا کہ یہ خوبصورت مسجد دعوت اسلامی والوں نے بنائی ہے برمنگم میں. دعوت اسلامی سال میں ایئرلی اپروکسیمیٹلی 600 کے قریب مسجدیں بنا رہی ہے. آپ ذرا آپ سوچئے کہ 600 مسجد ایئر، اپروکسیمیٹلی ڈیلی 2 مساجد آل اراؤنڈ دا ورلڈ الحمدللہ دعوت اسلامی بنا رہی ہے. تو میں ایک مشورہ دوں گا، جن کے والد صاحب، والدہ یا فیملی ممبر دنیا سے چلے گئے، بیسٹ گفٹ ہے آپ کی طرف سے کہ آپ ان کے لیے ایک مسجد بنا دیں. روزانہ ان کو قبر میں ثواب کا تحفہ پہنچتا رہے گا. ہم نکمے لوگ ہیں، ہم روز ایصال ثواب نہیں کر سکتے، ہم یاد بھی نہیں رکھتے، ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. لیکن مسجد بن گئی، فجر کی اذان ہوگی والد صاحب کو قبر میں ثواب مل جائے گا، نماز ہوگی تو والدہ کو قبر میں تحفہ مل جائے گا. آپ جن کے مرحومین کے نام کے لیے ایصال ثواب کے لیے کام کریں گے سب کو قبر میں روز تحفہ ملے گا، آپ کو الگ مل رہا ہے. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ زندگی میں کم از کم ایک مسجد ضرور بنائیں گے انشاءاللہ. آپ کہیں گے یو کے میں تو بہت سارے پاؤنڈز میں مسجد بنتی ہے. صرف یو کے میں نہیں، یہ حدیث یو کے میں مسجد بنانے کے لیے نہیں ہے، کہیں بھی بنا دے دنیا میں. دعوت اسلامی والوں کے ساتھ رابطہ کریں، تقریباً 15-20 ہزار پاؤنڈ میں بھی مسجد بن جاتی ہے. تو اتنے ہم کوشش کر کے فیملی کی طرف سے اپنے مرحومین کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے انشاءاللہ اب جو ہمیں درود پاک پڑھنے ہوتے ہیں ہر جمعرات معمولات ہیں، آج ویسے ہی بیان درود پاک کے فضائل پر ہوا ہے تو انشاءاللہ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں انشاءاللہ. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا. اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہ یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے
اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد صاوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیں جز اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے اس دعا کو پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آپ بھی پڑھ لیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کے مبارک مہینے مبارک ساتیں اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں. چلیں کچھ اور برکتیں بھی لے لیتے ہیں. حاجی عبدالحبیب بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے قیمتی چیز مسلمان کی وہ اس کا ایمان ہے اور علماء نے فرمایا ہے کہ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین طریقہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یعنی کہ بیعت کرنا ہے. الحمدللہ عز و جل آج کے دور کے ولی کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بناتے ہیں اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے. مزید فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے تمام مریدین کو جنت میں داخل نہ کرا.
तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है और अमीर अहले सुन्नत की तरफ से ये मजाज है, इनको इजाजत दी हुई है कि ये कादरी अत्तारी सिलसिले में अमीर अहले सुन्नत के बिहाफ पर बैत करा सकते हैं, हमें कादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल करा सकते हैं। तो मुबारक महीने हैं, शब जुमा भी है, हम रुकने शुरा से अर्ज करते हैं कि हमें तौबा भी करवा दें और हमें कादरी अत्तारी सिलसिले में बैत भी करा दें। अगर कोई और किसी पीर साहब से मुरीद है और वो अमीर अहले सुन्नत की भी बरकत लेना चाहता है तो वो तालिब हो सकता है। जब हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी फरमाएं कि मैं मुरीद होता हूं तो आप तालिब होता हूं कह देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने पीर साहब के साथ अमीर अहले सुन्नत का फैजान भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं अर्ज करता हूं कि हमें तौबा भी करा दें और हमें बैत भी करवा दें। मैं जिस तरह कहता जाऊं दोहराते जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। I repent from all my previous sins and promise that in future I will act according to Sharia. I will save myself from bad people and people with corrupt beliefs. I will be strict in praying salah and fasting. I will save myself from sins such as disobeying parents, lying, backbiting, slandering, breaking promises, swearing, watching films and dramas, listening to music, etc. Ya Allah Azza wa Jal, accept my repentance and keep me steadfast on my intention. I become a murid of the Qadiriyya, Razaviyya, Attariyya way. I give my hand in your hand and through you I give my hand to Sheikh Tariqat, Amir Ahl Sunnat, Hazrat Allama Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi, and through him I give my hand to Huzur Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu. Ya Allah Azza wa Jal, accept me as a murid of Ghaus Azam, and on the day of judgment raise me amongst the followers of the Sayyidi Ghaus Azam. Ameen. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, my dear Islam brothers, like this ijtima we have today, alhamdulillah, every Thursdays in various locations, the Sunnah-inspired ijtima of Dawat Islami takes place. We have the ijtima here in Fazan Madina Stratford, approximately 8 o'clock. Alhamdulillah, many locations throughout Birmingham and throughout the West Midlands, the ijtimas of Dawat Islami takes place. So, alhamdulillah, I try to make an effort to attend these ijtimas. Alhamdulillah, also like Rukn Shura, Haji Abdul Habib Bhai mentioned regarding the night of Shab Barat. Alhamdulillah, Dawat Islami has organized an ijtima in various locations again, and inshallah the local ijtima from here in Handsworth Cemetery on the 1st of May. Inshallah, next month, the 1st of next month on Tuesday. Inshallah, this ijtima will start approximately 11:41 at night, and inshallah it's a night of blessing, a night of repentance. So try to attend these ijtima, inshallah. Also, alhamdulillah, my dear Islam brothers, every Saturdays, approximately 4:30, our Shaykh Tariqat Amir Sunnat Damat Barakatum Al-Aliyah blesses us with his words of wisdom and answers the questions of many people throughout the world in a very spiritual way which touches the hearts of the believers. Do you tune into this every Saturdays, approximately 5:30 UK time, alhamdulillah Azawajal. Amir Sunnat blesses us with his words of wisdom in Madani Muzakra, alhamdulillah. So, and this Madani Muzakra is watched in many different locations, alhamdulillah. Also here in Fazan Madina Stratford. And you can watch this live on Sky 8 to 8, inshallah Azawajal, on Madani channel. Inshallah Azawajal, if all the brothers can. इंशाअल्लाह। अब एक और खूबसूरत ऐलान सुन लीजिए माशाअल्लाह कि आने वाले संडे को
29 जनवरी यूके का नॉर्थ लेवल का इज्तिमा इंशाअल्लाह एक्रिंगटन में हो रहा है, और इंशाअल्लाह 13 मई सुबहान अल्लाह माह रमजान की आमद से शायद 1 या 2 दिन पहले रमजान के इस्तकबाल के लिए मिडलैंड लेवल का इज्तिमा हो रहा है इंशाअल्लाह। और ये बर्मिंघम का अजीम शान इज्तिमा होगा मैजेस्टिक कॉन्फ्रेंस एंड बैंक्वेट हॉल में इंशाअल्लाह 3 बजे दोपहर को 13 मई संडे होगा, और इंशाअल्लाह ये इज्तिमा होगा। और इसका टॉपिक भी बड़ा प्यारा है, जस्ट अनदर रमजान, यानी ये गोया रमजान का इस्तकबाल भी हमें इस इज्तिमा में करने का मौका मिलेगा। हमारा एक खूबसूरत अल्लाह की तरफ से ये मेहमान आ रहा है, उस मेहमान को वेलकम भी करेंगे और कैसे रमजान गुजारना है। आमदे रमजान है, प्यारा महीना आ रहा है मगफिरत और रहमतों का, तो 13 मई शिरकत करेंगे भी और दूसरों को दावत भी देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अब इंशाअल्लाह जिक्र होगा, दुआ होगी, सलातो सलाम, और फिर इंशाअल्लाह नमाज इशा यहां पर बाजमात अदा की जाएगी। सल्लु अलल हबीब। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، محمد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. اپنے سروں کو جھکا لیجئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے. جمعرات کی رات ہے، مبارک رات ہے، قبولیت کی رات ہے. کچھ ہی دنوں میں ہم سب کے نامہ اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے کو ہیں. اپنے گناہوں کو، اپنی خطاؤں کو، اپنی لغزشوں کو یاد کرتے ہوئے، سچی توبہ کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں آئیے مل کر التجا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم ارزقنا ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طیبا واسعا یا اللہ ورزقا حلالا طیبا واسعا یا اللہ وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار سیاہ کار بدکار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے سر جھکائے حاضر ہیں. اے کریم، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں. کچھ گھنٹوں کے بعد ہمارے نامہ اعمال، ہماری بک آف ڈیڈ تیری بارگاہ میں پیش ہونے کو ہے. ہم جانتے ہیں کہ پورا سال تو کیا ساری زندگی ہی گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، نہ جانے کتنی بری باتیں ہیں ہمارے نامہ اعمال میں، سیاہ کر دیا ہے نامہ اعمال. اتنی زندگی گزر گئی مولا، ایک نیکی ایک سجدہ ایسا یاد نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو. اگر کچھ نیکیاں کی بھی ہیں ان میں اخلاص دور دور تک نہیں ہے مولا. دکھلاوا، بناوٹ، ریاکاری اللہ کھوٹے ہیں، تیری بارگاہ میں پیش کرنے کو کچھ نہیں. بظاہر تو بڑے نیک نظر آتے ہیں مالک، مگر اندر حال بہت برا ہے. اے دلوں کے حال جاننے والے، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں. تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطایا الہی. ہم نے کسر نہیں چھوڑی تجھے ناراض کرنے میں. اے اللہ، اگر تو عدل کرے، تو انصاف کرے، تو جسٹس کرے تو یہ عدل ہوگا کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے. مگر اے مولا، جمعرات مبارک رات، شعبان کا مہینہ، ہم تیرے عدل کے نہیں، تیری رحمت کے سوالی بن کر جمع ہوئے ہیں. اللہ تو نے نہ بخشا تو پھر کدھر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے؟ لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ، تیرے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں. تیرے گناہگار سیاہ کار ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. اے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما لے. ہمارے صغیرہ گناہ بھی بخش دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی بخش دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے، ہماری ریاکاریاں معاف کر دے، ہمارے دکھلاوے معاف کر دے. اے اللہ، تو بڑا معاف کرنے والا ہے. تیری قسم، ہم جیسے گناہگاروں کو تو نے بخش دیا، تیری جنت میں کمی نہیں پڑے گی. اے اللہ، تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اے کریم، کرم کر، آج بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے. اللہم ارزقنا جنت بغیر حساب مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اے رب کریم، اے رب کریم، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے. جن کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک چلے گئے مولا، آج جمعرات ہے، کی مغفرت کر دے. ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش برسا دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم
ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں پال پوس کر بڑا کیا مولا، ان کو قبر میں رحمتیں، برکتیں، عافیتیں نصیب فرما، جن کے والدین حیات ہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ تابیر سلامت رکھ۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔ اے اللہ آقا کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے کریم، اے کریم، لمحہ بھر بھی ہمیں عذاب میں گرفتار نہ کیجیے ہو، ہم سے حساب کتاب نہ لیجیے ہو۔ اے کریم اپنے کرم کا صدقہ لعین بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اب جو باقی رہ گئی ہے زندگی پچھلی تو بری گزار لی، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اب جو بچ گئی ہے اللہ وہ نیکیوں والی گزر جائے، سنتوں والی گزر جائے، عافیت والی گزر جائے، تیری رضا والے کھانوں میں گزر جائے، یاد نبی میں گزر جائے، ذکر و درود میں گزر جائے، بے حیائی سے بچ کر گزر جائے، گناہوں سے بچ کر گزر جائے۔ اے اللہ صحت والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے ہو۔ اے اللہ زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کرے۔ اے اللہ ہمیں ہاسپٹلوں، قید کے، مقدموں کے، اے اللہ کورٹ کچہریوں کے چکروں سے بچانا، جب تک زندہ رہے عافیت کے ساتھ رہے۔ ادھر بھی خیر عطا فرما، ادھر بھی خیر عطا فرما۔ اے اللہ تو نے بڑی عزت دی ہے، یہ عزت بنائی رکھنا، تو نے ہماری بات بنائی ہوئی ہے، یہ بات بنائی رکھنا، ہمارے عیب چھپائے ہوئے، اے اللہ یہ عیب چھپائی رکھنا، دنیا میں بھی عیب چھپائی رکھنا۔ یا الہی، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھر دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ، یا الہی جب زمانے باہر آئے پیاس سے، ساقی یہ کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ اے رب کریم، اے رب کریم، بڑی امید کے ساتھ، بڑی آرزوؤں کے ساتھ تیرے بندے آج دعا میں شامل ہیں۔ نہ جانے مدنی چینل پر کہاں کہاں تیرے بندے، تیری بندیاں بھی ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے۔ اے اللہ کسی کے گھر میں بچے ماں باپ کی نہیں سن رہے، گھر ٹوٹ گیا ہے، بچے گھر چھوڑ کر ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ اے اللہ کوئی کس دکھ میں ہے، کوئی کس پریشانی میں ہے، کوئی قرضے کے بوجھ تلے دبا ہے، کوئی بے اولاد ہے اس لیے پریشان ہے، کسی کے پاس بیٹیاں ہیں مگر بیٹے کا تمنائی ہے، طرح طرح کی تمنائیں ہیں، التجائیں ہیں۔ تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے مولا، تو چاہے تو ہم سب کی جھولیاں بھر سکتا ہے۔ اے اللہ ہمارے سامنے یہ مصیبتیں بہت بڑی بڑی ہمیں لگ رہی ہیں، مگر تیرے آگے کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے، اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا، ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہماری بے قراریاں دور کر دے، ہماری بے چینیاں دور کر دے، بے اولادیاں دور کر دے، قرض داریاں دور کر دے۔ اے شفا دینے والے، اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا دے دے، ڈائلسس والے مریضوں کے گردے اچھے ہو جائے، شوگر والے مریضوں کا شوگر دور ہو جائے۔ اے اللہ کینسر کے مریضوں کو شفا دے دے۔ اے اللہ کئی بڑی قسم کی بیماریاں ہیں، اے کریم تو چاہے تو بغیر دوائی کے شفا دے سکتا ہے، ہمارے سارے مریضوں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں۔ اے کریم آج جمعرات ہے، تیرے دربار میں التجا ہے، اب یہ سارے جب واپس گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں۔ اے اللہ مشکلیں ٹال دے، مصیبتیں ٹال دے، خوشحالی عطا کر دے، سکون عطا کر دے، چین عطا کر دے۔ اے اللہ ہم دنیا کا غم نہیں مدینے کا غم مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں یاد رسول میں رونے والی آنکھیں دے دے، عشق رسول میں مچلنے والا دل دے دے، ہماری آنکھ کبھی دنیا کے غم میں نہ روئے مولا، جب ان آنکھوں سے آنسو بہے تو تیرے خوف میں بہے، تیری یاد میں بہے، تیرے حبیب کے عشق میں بہے۔ اے اللہ ہمیں بار بار کئی بار سال میں حرمین طیبین کی حاضریاں عطا فرما، سرکار کے قدموں کی حاضریاں ہمارا مقدر کر دے۔ اسی سال شب برات لکھا جائے گا کس نے حج پہ جانا، کرم کر والا اس سال حج کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔
اے اللہ جب تک زندہ رہے ہر سال حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما. اور اے اللہ جب وقت اے اللہ ایمان والی عافیت والی کلمے والی روزے والی مدینے والی دید مصطفیٰ والی موت عطا فرما. جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما. جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس نصیب فرما. اے اللہ اے رب کریم ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں تھا. قبلہ امیر اہل سنت تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما. اے اللہ اے رب کریم عالم اسلام کا بول بالا فرما. دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا. عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ادب و شوق کے ساتھ صلوات و سلام کے لیے
مجھ سے مت کے کو دل سے کہے سلام سب دعائیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ. مدنی چینل سنتوں بروز جمعہ صبح 8 بجے دیکھیے سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے براہ راست. چینل سے ہمیں کیوں بال صبح 10 بجے دیکھیے سلسلہ اسلام اور سائنس. مدنی چینل کے سبب دن 11 بجے دیکھیے سلسلہ دارالفتہ اہل سنت. عام دنیا بھر میں یا رب دن 12 بجے دیکھیے سنت و بھرا بیان. پیغام ہو دین کا پیغام. دوپہر 2:15 بجے دیکھیے سلسلہ ایمان کی شاخیں براہ راست. سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. دوپہر 3 بجے دیکھیے سلسلہ نغمات رضا. ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار. شام 4:15 بجے دیکھیے سلسلہ مدنی منوں کا سنت و بھرا اجتماع. کی دعوت عام ہو شام 5 بجے دیکھیے سلسلہ درس شفا شریف. ببنے کی دعوت عام ہو. بعد از مغرب دیکھیے سلسلہ محبت میں اپنی گما یا الہی براہ راست. پیغام ہو دین کا. رات 7:30 بجے دیکھیے سلسلہ احکام قرآن براہ راست. سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. رات 8:30 بجے دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. والہانہ ہونا پیار. مدنی چینل کے رات 9 بجے دیکھیے سلسلہ آزا بولیں گے. دعوت عام ہو مدنی چینل کے. رات 11 بجے دیکھیے سنت و بھرا بیان براہ راست. دعوت عام ہو عام دنیا بھر میں یا رب دین مدنی چینل پر پیغام ہو دین کا پیغام ہو. مدنی قافلے میں سفر کیجئے اور دعائے عطار لیجئے. 29-30 اپریل 1 مئی یہ 3 دن میں 2 دن چھٹیوں کے آ رہے ہیں. ایک دن چھٹی کر کے
مدنی قافلوں میں سفر کی ترکیب فرمائیے. یا اللہ جو 29, 30 اپریل اور 1 مئی کے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل